السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ 12 ربیع الاول کے دن خوشی منانا اور اسی میں کیک وغیرہ کاٹنا، یہ کیسا ہے؟ کیا ایسا کرنا درست ہے اور یا ایسا کرنا صحیح نہیں ہے؟ دوستو اور عزیزو، پہلے تو میں آپ سبھی کو یہ بتلاتا چلوں کہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مہینہ ہے۔ ہر ایک انسان کو جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے یا آپ کے ساتھ کسی چیز کی نسبت کی جائے تو اس کا نام لینا، اس کا ذکر کرنا گویا کہ اس کے لیے مستحب ہوتا ہے۔ لیکن میرے دوستو اور عزیزو، آج اس وقت اس دور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے، یعنی آپ کے پیدائشی دن کا لوگ مناتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، کیک وغیرہ کاٹتے ہیں۔ کیا اس کا ثبوت کہیں سے ملتا ہے؟ کیا ایسا کرنا اس وقت ہمارے لیے صحیح ہے یا بدعت ہے؟ دوستو اور عزیزو، قرآن کریم یا احادیث مبارکہ یا صحابہ کرام کے دور کے اندر یا اس کے بعد تابعین، تبع تابعین یا ائمہ مجتہدین میں سے کسی نے بھی یہ عید میلاد النبی نہیں منایا ہے، 12 ربیع الاول کے دن نہیں منایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ سال بار بار آیا ہے، اس کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہ دن بار بار آیا ہے، لیکن کبھی کسی نے کوئی جلوس وغیرہ نہیں نکالا ہے، اور اسی کے ساتھ کسی نے بھی کیک وغیرہ یا اس کے علاوہ اور کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے۔ یہ تو بعد کے لوگوں نے اس کو ایجاد کر لیا ہے اور اس رسم کو چلا دیا ہے، جو کہ بدعت ہے۔ اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کی کیا تعریف ہے؟ بدعت کہتے ہیں کہ کوئی عمل کرنا اور اسے نیک سمجھنا جبکہ وہ عمل پہلے سے موجود ہو، یعنی کہ صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے دور میں موجود ہے، تابعین کے، تبع تابعین کے وقت موجود تھا، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اب ذرا ہم خود دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام، جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے رسول کی محبت میں لٹا دی ہیں اور اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں انہوں نے گویا کہ اللہ کے راستے میں دے دیا ہے۔ لیکن ذرا آپ ان کی تاریخ پڑھیں، دیکھیں کہ کسی بھی صحابی سے یا صحابی کے بعد کسی بھی تابعین سے، اس کے بعد تبع تابعین سے یہ نہیں ملتا ہے کہ کسی نے بھی عید میلاد النبی منایا ہو، اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن منایا ہو، اس لیے کہ صحابہ کرام کو پتہ تھا، انہیں یہ معلوم تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ آج ذرا دیکھیں یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ تو یہودیوں کا، نصارہ کا طریقہ ہے کہ پیدائشی دن منانا، جنم دن منانا، یہ تو ان لوگوں کا طریقہ ہے، وہ لوگ اس کو مناتے ہیں، تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اس کو منانا بدعت ہے، لہذا اس سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے۔ ہاں یہ کہ اللہ کے رسول کا نام ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو، جو کسی بھی خاص دن کے لیے متعین نہیں کیا جائے، کوئی خاص دن متعین نہیں کیا جا سکتا کہ اسی دن اللہ کے رسول کا ذکر ہو، باقی اور دنوں میں ذکر نہیں ہو۔ حالانکہ صحابہ کرام تو نیکیوں کے ہمارے سے زیادہ بہت زیادہ حریص تھے، ان کے اندر تو شوق اور جذبہ اس قدر تھا کہ کہیں بھی نیکی ملتی تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہوتی اس کو بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کے زمانے میں، ان کے وقت میں اللہ کے رسول کا یہ پیدائشی دن آیا ہے، لیکن کسی بھی صحابی نے نہیں منایا۔ تو کیا آج کے اس وقت کے لوگ صحابہ کرام سے بھی زیادہ بڑے ہوئے ہیں؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ایک ہماری بھول ہے، ایک یہودیوں نے ایک ایسی بات چلا دی، ان کی پیروی ہم کرتے ہیں۔ اور پھر میرے دوستوں اور عزیزوں، ذرا ہم دیکھیں کہ اس کے اندر خرافات کس قدر پائی جاتی ہیں
کہ لوگوں کا ایک ہجوم جا رہا ہے راستوں میں گلیوں میں، اور بسا اوقات تو یہ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ لوگ ڈھول باجے اور بجا رہے ہیں اور بڑے دھوم دھڑاکے سے ایک ریلی نکل رہی ہے۔ یہ ریلی نکالنا، یہ باجا بجانا، یہ ڈھول بجانا، ان باتوں سے تو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اور آپ اللہ کے رسول کا جنم دن اس طرح سے مناتے پھر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، بسا اوقات تو دیکھا کہ ناچ گانے کی محفل ربیع الاول کے اس مبارک اور بابرکت مہینے میں منعقد کی جا رہی ہیں، تو یہ تمام چیزیں خرافات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو ضروری چیزیں ہیں، جو دین کی موٹی موٹی چیزیں ہیں، ان کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ ان چیزوں میں پڑھ کر یہودیوں کی، نصارہ کی پیروی کر کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ تمام چیزیں بدعت ہیں، یہ رسومات ہیں، ان کو چھوڑیں اور جو صحیح کام ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔